अलैकुम। आप नज़र फरमा रहे हैं हमारा सदाए महरूमी चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट नाज़रीन। हस्बे वाला आज ज़फ़र सादिक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं माशाल्लाह से, और आज बहुत सी बातें होंगी, लेकिन ये वादा करते हैं कि ये मामला जो है इख्तिसार तक ही रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा लंबी तवील वीडियो बनाने की नीयत तो नहीं है, लेकिन बातें बहुत सी इम्पोर्टेंट हैं। और मैं इब्तदाई में और कुछ नहीं कह सकता और हायल भी नहीं हो रहा आपके दरमियान। सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ जो एक सैलियंट फीचर्स हैं। दो डेट्स हैं, एक जो 6 अप्रैल की कायमा कमेटी का इजलास, और उससे पहले जो वो मीटिंग हुई 29 मार्च की हेड ऑफिस कराची में। ये क्या कहानी है, और कैसर शेख साहब की जो क्या इस हवाले से काबिल सताइश कोशिशें हैं, ये बहुत कुछ कहने वाला है। हम आपको बताएंगे और आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप गौर करेंगे, इस पे सुनेंगे, क्योंकि आपके मुफाद की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसके आखिर में अगर दामने वक्त में गुंजाइश हुई तो हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो दूसरे पेंशनर्स, ख्वाह वो PTCL के हों या EOBI के, और EOBI के चंद एप्वा के अहदेदारों से भी इनका राब्ता हुआ है। उस हवाले से तफसील अगर मुमकिन हुआ तो इसी में हम करेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा ये तवील हो गया है, मैं मुख्तसरन इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं कि 6 अप्रैल की कायमा कमेटी का जो एक इजलास हुआ है, उस हवाले से पहली बार हमने ये देखा है कि ना सिर्फ पेंशनर्स रहनुमा बल्कि आम नेशनल बैंक के पेंशनर्स भी बहुत होपफुल हैं। तो मैं इनसे सिर्फ ये सवालात, या इसी हवाले से एक सवाल है कि क्या प्रोग्रेस है, और ये आपको बताएंगे जनाब ज़फ़र सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तालिब नकवी साहब, आपका चैनल सदाए महरूमीन हमारे लिए बहुत अहमियत का है, और आपका हुक्म था, मैं हाज़िर हो गया हूँ। असल में आपने जो क्वेश्चन किया है, 29 मार्च की जो हेड ऑफिस में मुज़ाकरात हुए मैनेजमेंट के साथ, और उसके बाद 6 अप्रैल को जो कायमा कमेटी में हम लोग पेश हुए थे, उस सिलसिले में थोड़ा सा मुख्तसर से मैं आज फ़ायदा उठाऊँगा आपके चैनल पर आकर गुफ्तगू से, कि पेंशन एक्शन कमेटी एक अरसा से पेंशनर्स के मसाइल के लिए तवज्जो कर रही है, जदोजहद कर रही है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि कोशिश आपने करनी है, इंसानों ने करनी है, रिज़ल्ट मैंने देना है। और हम इसी उम्मीद पर अल्लाह ताला की ज़ात से मुकम्मल तवक्ल रखते हुए हम इस जदोजहद में शामिल हैं, जदोजहद कर भी रहे हैं। हमारे साथ दीगर दोस्त भी शामिल हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात से हम नाउमीद नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला जितनी जदोजहद कर चुके हैं अब तक, और जो कुछ जहाँ तक हमने बात पहुँचानी थी वहाँ पहुँचा दी है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद है, और तवक्ल है कि अल्लाह ताला अपने महबूब सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमारी ये कोशिशों का रंग ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, मुख्तसर बात यह है कि सबसे पहले तो जो पेंशन एक्शन कमेटी ने काम किया था, वो 8 अगस्त 2018 को, जब सईद अहमद साबका प्रेसिडेंट को हमने यहाँ लाहौर रीजन में रोका था, और उन्होंने तवीलुल मियाद बीमारी का जो हमें मिलती थी वो उन्होंने एक सर्कुलर के ज़रिए रेगुलर का और पेंशनर्स का उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया था। हमने 8 अप्रैल को उनको रोक के पहला मसला सामने उनके ये रखा था, और उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि मैं पेंशनर्स का ये तवीलुल मियाद बीमारी का जो है ना वो पाबंदी ख़त्म करता हूँ। रेगुलर की चूँकि हम नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, रेगुलर के लिए उनकी रेगुलर की जो तंजीमें हैं वो काम करें, ये हम उनका मामला है, हम इस मामले में मुदाखलत नहीं की है। उसके बाद मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर आरफ उस्मानी के दौर में भी काफ़ी बेहतरी आई है। उसमें मेडिकल इश्यूज़ में हमारे लिए जो फ़ीसों में इजाफ़ा, काले मोती की दवाई जो आँखों के लिए थी जो नहीं शामिल थी वो शामिल हुई है, मल्टीविटामिन के लिए भी हुआ है, और इसमें बड़ी काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। तो मेडिकल के इशू में इंशाअल्लाह ताला आगे मज़ीद इसमें बेहतरी की उम्मीद है। अब बात आती है, इस सिलसिले में कई मरतबा मैनेजमेंट से मुज़ाकरात भी हुए हैं, सईद अहमद से मुज़ाकरात हुए हैं। उसके बाद जमाली साहब ने बहुत अच्छा रोल अदा किया,
وہ اس میں اس کے بعد پھر عارف عثمانی صاحب نے گفتگو تو ضرور کرتے رہے مگر وہ اپنی اس بات کو پائے تکمیل تک ملی. چائے آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ آپ چسکیاں بھی لیتے ہیں. جی ضرور. تو یہ عارف عثمانی صاحب نے کافی حد تک اس میں ہمارے ساتھ بلف بھی کیا ہے. میں واضح طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں ڈیڈ لاک بھی لگ گیا. اب ہم قائم کمیٹی کے ذریعے ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے جناب رؤف خان صاحب، انہوں نے قائمہ کمیٹی میں اس ایشو کو لے جانے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اور اسی کی روشنی میں پھر مینجمنٹ کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. مینجمنٹ نے اس روشنی میں ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمیں کراچی بلایا تھا. کراچی میں ہم نے پورے پاکستان کی نمائندگی کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی جو 5 رکنی کمیٹی تھی. مجھ سمیت پنجاب کی نمائندگی جناب رؤف خان صاحب نے کی ایز اے سیکرٹری جنرل پینشن ایکشن کمیٹی پنجاب. بلوچستان سے علی احمد پانیزئی صاحب جو چیئرمین ہیں وہاں کے، حکم سید صاحب خیبر پختونخوا کے چیئرمین ہیں، ہمارے لکھا ڈینو پٹھان صاحب سندھ سے ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں. یہ ہماری ساتھ کمیٹی میں شامل تھے. 29 تاریخ کو ہیڈ آفس میں جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں مینجمنٹ سائٹ کی طرف سے، بورڈ کے سیکرٹری پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، رحمت علی حسنی صاحب، بورڈ کے سیکرٹری ضامن صاحب تھے، عبد الواحد سیٹھی صاحب جو فائنانس کے گروپ چیف ہے، پھر ایچ آر کے گروپ چیف تھے، پھر عباس علی حاتم صاحب ڈویژنل ہیڈ تھے، پھر پی ایس او 2 پریزیڈنٹ جناب شہزادے کریمی صاحب بھی شامل تھے. طویل گفتگو ہوئی، بات چیت یہاں پر ہوئی. پھر آخر کار بات یہاں پر ختم ہوئی کہ ڈیڈ لاک جو ہے نا وہ ختم کیا جائے. برف پگھلی اور بات چیت کو آگے بڑھایا گیا، اور ہم نے ہی مینجمنٹ کے وہ سرکولر کو پیش کیا جو 2017 میں مینجمنٹ نے ایک ہمیں اضافہ کیا تھا پینشنرز میں. تو اسی سرکولر کے حوالے سے بات کو آگے بڑھایا گیا تھا کہ جناب 2017 میں کیس کے دوران سپریم کورٹ میں کیس کی پروسیڈنگ جاری تھی، تو سعید احمد نے اس وقت یہ اضافے کا اعلان کیا تھا. یہ سرکولر ہے، یہ سرکولر ہم نے ان کو پیش کیا. تو اس میں جناب ہم نے کہا تھا کہ اس وقت اس پر کیس سب جوڈیس کی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی تھی جبکہ کیس پروسیڈنگ میں تھا. تو پھر اس کے بعد تمام تر جتنی بجٹ انکریزیں ریلیز ہوئی ہیں ان کے اوپر کیس سب جوڈیس کی قدغن کیوں لگائی جا رہی ہے. ہمارا موقف چونکہ بڑا مضبوط تھا، انہوں نے تسلیم کیا، اور پھر ہم نے ان کو سابقہ جو حوالے تھے وہ بھی دیے جس پر انہوں نے تسلیم کیا، اور یہ وعدہ کیا انہوں نے مینجمنٹ نے اور پوری کمیٹی نے کہ ہم آپ کے معاملات کو بورڈ سے اپروو کروا لیتے ہیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم نے اس میں دو رائے تو ہے نہیں کہ ظاہر ہے کہ بورڈ کے پاس لے کے جائیں گے، مگر مینجمنٹ بورڈ کے پاس لے کر جائے گی تو معاملہ آگے بڑھے گا نا. تو اس طرح معاملہ بڑا. اسی دوران 6 اپریل کو پھر قائمہ کمیٹی کی بھی میٹنگ آ گئی. قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں چونکہ ہم اس دن ایجنڈے میں نیشنل بینک کے پینشنرز کا شامل تھا، اس لیے صدر بینک کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا. ہم بھی گئے صدر صاحب کے ساتھ. آر بی جی کے گروپ چیف تھے توقیر مظہر صاحب، عباس علی حاتم صاحب بھی تھے، اور شہزادے کریمی جو پی ایس او 2 پریزیڈنٹ وہ بھی تھے قائمہ کمیٹی میں. ہم لوگ بھی پیش ہوئے. ہم اس وقت میں ایک بات بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے جب چیئرمین صاحب اندر داخل ہوئے ہیں کمیٹی روم میں، تمام ہاؤس پیک تھا، تمام ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر سے اداروں کے سربراہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم ان کی بیک پر بیٹھے ہوئے تھے. چیئرمین صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے ان کی نظر ہم پر پڑی تو سیدھے ہمارے پاس آئے. صدر بینک دیکھ رہے تھے کہ وہاں چیئرمین صاحب نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میں نیشنل بینک کے پینشنر کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کر کے میں پھر دم لوں گا. تو یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات تھی. بہرحال میٹنگ شروع ہو گئی، قائمہ کمیٹی کی میٹنگ شروع ہو گئی. میٹنگ میں تمام، میں اس وقت انتہائی اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی شکر گزار ہوں کہ تمام کے تمام ایم این ایز نے، اس میں صابر حسین قائم خانی صاحب جو حیدرآباد سے متحدہ کے تھے، جناب خالد حسین مکسی صاحب جو باپ کے چیئرمین ہیں، کمال ہے ان کا بولنا ہمارے حق میں، نفیسہ شاہ صاحبہ کا، اسی طرح اور بھی علی پرویز ملک صاحب نے بھی بڑی ہماری گفتگو. ایون ان کے جتنے بھی اس وقت ایم این ایز بیٹھے تھے، یہاں تک کہ عائشہ غوث وزیر مملکت برائے خزانہ، انہوں نے بھی ہماری فیور میں وہاں پر گفتگو کی ہے. صدر صاحب کو پوچھا گیا، صدر صاحب نے بتایا جی کہ ہمارے آپس میں ڈیڈ لاک ختم ہو گیا، ہماری میٹنگ بڑی اچھی کامیاب رہی ہے. اس کے بعد جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے بھی ان سے کہا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں ابھی تک اس چیز کی تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ یہ بورڈ میٹنگ میں کب لے کر جائیں گے. ہمارے سامنے، میں بڑی مختصر سی بات کر رہا ہوں، بڑی طویل میٹنگ تھی، ہیڈ آفس والی 3 گھنٹے کی میٹنگ تھی جو مذاکرات ڈائریکٹ مینجمنٹ کے ساتھ تھے.
یہ بھی تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی، جس میں سے صرف اور صرف 45 منٹ صرف ہمارے ایشو پر ڈسکس ہوا ہے. 2 گھنٹے کی میٹنگ میں قائمہ کمیٹی کی. اس میں چیئرمین صاحب نے اور وزیر مملکت برائے خزانہ نے واضح طور پہ ہدایت جاری کی صدر صاحب کو کہ آپ ان کو بجٹ انکریز ریلیز کریں، اسے بجٹ بورڈ سے منظوری لیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بورڈ میں پیش کریں، انہوں نے کہا کہ بورڈ سے منظوری لیں اور اگلی میٹنگ انہی کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ پینشن کے بارے میں کرنی ہے. یہ ہدایت واضح طور پر جاری کر دی تھی. اسی دوران اب 27 اپریل کو میٹنگ آ گئی، بورڈ کی میٹنگ آ گئی. تو بورڈ کی میٹنگ میں دوستوں نے ازیوم کر لیا کہ شاید اس میٹنگ میں ہمارا بھی شامل ہوگا، حالانکہ اس ایجنڈے میں ہم اس بورڈ میٹنگ کے ایجنڈے میں تو صرف اور صرف سہ ماہی کی جو کارکردگی تھی بینک کی وہ تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے جو اسٹاک ایکسچینج کو رپورٹ دینی تھی وہ دے دی. مگر ہم اب بھی تک اس میں پر امید ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ہمارا یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا، کیونکہ اس میں اب کئی سینئر ایگزیکٹو بھی جو ہمارے ریٹائرڈ ہیں وہ بھی ہماری جدوجہد میں شامل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ مینجمنٹ کو ایک مشورہ بھی دے دیا ہے. میں بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ مینجمنٹ کمیٹی سے اس کی اپروول لیں تاکہ بورڈ میں جائے تو بورڈ میں بحث کی بجائے اس کی توثیق کر دی جائے اور لیگل ڈویژن سے اس کی کلیئرنس لے لی جائے. انشاءاللہ تعالی میرے مالک نے چاہا، میرے خدا نے چاہا، اپنے رسول کے واسطے سے، اپنے محبوب کے واسطے سے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا. ان لوگوں کی میں اس وقت وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نیگیٹو اس وقت اس بیانات دے رہے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت ہمیں یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں ایک پیج پر اکٹھے ہو کر آپ شامل ہو جائیں تاکہ آپ کا مسئلہ، پہلا مسئلہ تو کم از کم حل ہو، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ نقوی صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے بڑی تفصیل سے بات کر لی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی آپ کا بھی شکریہ. بات چونکہ تفصیل سے کرنا تھا، یہ طے ہوا تھا، اس لیے وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ای او بی آئی سے کس طرح ان کا رابطہ ہے. اور صرف ای او بی آئی سے نہیں، ایک نشست ہوئی ہے لاہور میں جس میں تمام پیشنر جو ہیں انہوں نے مطلب شرکت کی ہے، اور ہمارا شروع سے یہ مقصد رہا ہے کہ پرامن متحدہ جدوجہد سے آپ کامیابی آسانی سے حل کر سکتے ہیں. ہم ایک اور بھی لاگ ان کے ساتھ کریں گے اور ایکسکلوزیولی وہ اس حوالے سے بات کریں گے. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. دوبارہ میں ظفر صادق صاحب کا مشکور و ممنون ہوں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ویڈیو پسند آئی ہے شیئر کیجئے، کومنٹ کیجئے. اللہ حافظ.